اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ مفرور یا کوئی غلام یا کوئی نوکر یا کوئی ایسا قریبی دوست جو دور چلا جائے اور واپس نہ آ سکے، یا بعض دفعہ بچے گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ یعنی مفرور کو واپس لے آنے کے لیے یہ عمل ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ شاہ صاحب بھائی ہے، گھر سے گیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گیا، کسی کے قید میں، کسی نے پکڑ لیا، یا ویسے کہیں پہ کام کرتے ہیں لیکن پیچھے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ دوست ہے، اسی طرح بیٹا ہے، گیا ہوا ہے باہر کسی ملک، ہم نے بھیج دیا، اب وہاں سے ہمارے ساتھ نہ رابطہ کرتا ہے، نہ واپس آتا ہے گھر، نہ ہمارا وہ خیال رکھتا ہے۔ یعنی مختلف قسم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے والد ایسے چلا گیا گھر سے، ہمیں نہیں علم کہاں چلا گیا، یا ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم جب جاتے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کرتا، اور نہ گھر آتا ہے، نہ گھر کے اندر کوئی اخراجات، کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں بھیجتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہماری طرف واپسی توجہ اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اگر بیٹا گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، نہ رابطہ کر رہے، اگر بھائی گیا ہے، اگر دوست کو گیا ہے، یا کوئی خاتون ہے اس کا شوہر گیا ہوا ہے، واپسی رابطہ نہیں کر رہا۔ اور یہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جاتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو ان کو کسی جگہ پہ کام مل جاتا ہے، کام پہ لگ گئے، وہاں سے تھوڑی سی گھر والوں کے ساتھ کسی بات پہ الجھ گئے تو واپسی کوئی رابطہ بھی نہیں، اور وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر گھر والوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے ایسا ایک عمل، ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو لکھ لیں، اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے ساتھ جو آسانی ہو، تو اس نماز کے ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھیں، اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کے حق میں دعا بھی کریں، اور یہ جو آپ نے آیات کریمہ لکھ کر اپنے پاس رکھا ہے، گھر میں رکھا ہے، یا اپنے پاس جیب میں رکھا ہے، یا پرس میں رکھا ہے، تو اس پر دم بھی کیا کریں۔ اور جب بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، اس کی تعداد کم سے کم 41 سے لے کر، یعنی 41 دفعہ پڑھیں، اور یا 101 دفعہ۔ اور بعض ایسے لوگ مریض ہیں، ایسا کوئی بندہ ہے کہ جس کو طویل عرصہ ہو گیا۔ ایک ساتھی میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے، اب 11واں سال ہے، نہ رابطہ کرتا ہے، تو نہ وہ گھر آتا ہے، نہ ہمیں علم ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ہم بہت پریشان ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ میں نے اس بندے کو یہی عمل دیا، الحمدللہ بہت آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ میں نے یہ عمل بھی دیا، ساتھ یہ لکھ کے آیت مبارکہ کی تحریر بھی کر کے دے دی، اور میں نے کہا اس پر روز یہ وظیفہ کرو۔ ویسے تو کم دن ہو جائیں تو 41 دفعہ یا 101 دفعہ، اگر طویل عرصہ گزر گیا 2 سے 3 سال، 4 سال، 5 سال، تو پھر کم سے کم 313 دفعہ یا 500 دفعہ یا 700 دفعہ، زیادہ سے زیادہ پھر اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر کثرت سے پڑھیں گے
کچھ ہی دنوں کے اندر اگر وہ زندہ ہے ضرور رابطہ کرے گا، اگر وہ زندہ نہیں ہے، دیکھو انسان ہے چلا گیا وہاں جا کر کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا تو خبر آپ کو ضرور انشاءاللہ العزیز ملے گی کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے یا کسی کی قید میں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ایک والد میرے پاس ہے، اس کا بچہ بہت عرصے سے غیب تھا، گم ہوا تھا، یہاں سے کسی کام کی غرض سے چلا گیا، آگے جا کر کسی ایسے بندے کے نے اس کو پکڑ لیا تھا، اپنے قید میں رکھ لیا، اس سے کام شام کرواتا تھا، بس اس کو کھانا پینا دیتا تھا، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ الحمدللہ اس عمل کو کرنے سے 41 دن میں نے ٹائم دیا تھا تو 11ویں دن وہ بچہ گھر پہنچ گیا تھا۔ ایسا کوئی اللہ نے سبب پیدا کیا، اسباب پیدا کیے کہ اس کا رابطہ ہوا، متعلقے وہاں کچھ بندے گئے ان سے ملا۔ تو اسی طرح کئی لوگ ہیں، بعض لوگ باہر جاتے ہیں، اس طرح سعودیہ کے ایک میرے پاس واقعہ ہے، ایک خاتون نے مجھے کال کی کہ میرے شوہر یہاں سے گئے، وہاں جا کر کسی عربی کفیل کے پاس کام کر رہے، اس نے ایسی جنگل میں چھوڑ دیا کہ وہاں اس سے اونٹ وغیرہ بکریاں وغیرہ چرا رہے ہیں، تو کوئی رابطہ نہیں، مہینے میں 2 ماہ کے بعد کبھی ایک دفعہ کال کر لیتے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا نہ واپس رابطہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور نہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ عمل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کچھ ہی دنوں کے اندر رابطہ ہوا، رابطہ کرنے کے بعد ایسے اسباب ذرائع پیدا ہوئے کہ وہ وہاں کو گاڑی کی، وہاں کا جو بندہ اس کے پاس گیا وہ پاکستانی اس کو ملا، اس نے پیچھے ان کے گھر والوں کو بتایا اور وہ اسی کے ذریعے اسی گاڑی میں بیٹھ کر چوری آیا مکہ پاک میں، وہاں آ کر اس نے پولیس والوں کو بتا کر الحمدللہ پاکستان آ گیا۔ یعنی یہ ایسی واقعات ہیں کہ جو میرے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، اتنا مجرب اور آزمودہ عمل ہے یہ۔ اس عمل کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جگہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، اور رکوع نمبر 10، آیت نمبر 15 اور 16۔ اس آیت کریمہ کو فجر کی نماز کے بعد اگر بندہ غیب ہے اس کی تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، اس کا تصور بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ویسے کچھ دن ہوئے گئے ہوئے تو 41 دفعہ یا 71 یا 101 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 دنوں کے اندر ہی رابطہ ہو جائے گا۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا اور ابھی آپ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی زندہ ہے مر گیا، تو اس کے لیے کم سے کم 313 دفعہ یا 500 دفعہ یا 700 دفعہ یا گھر کے سارے افراد بیٹھ کر 7 دن تک یہ عمل کرے، روزانہ 1100 دفعہ پڑھیں اس آیت کریمہ کو۔ انشاءاللہ العزیز 1100 دفعہ روزانہ پڑھنے سے 11 دن تو پورے نہیں ہوں گے، پہلے آپ کو خبر مل جائے گی کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور عمل آپ کو میں سنا دیتا ہوں، آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے، کہ آپ کو اس کو تلاش کرنا مشکل نہ ہو، پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آئے میں آپ کو آیت کریمہ کی تلاوت سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان اللہ لطیف خبیر۔ معزز سامعین،
آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ساری تفصیل بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر لی ہے۔ کوشش کریں اس وظیفے کو کرنے سے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کو ہر روز کریں، 41 دن تو کم سے کم کریں، نہ پتہ چلے پھر زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔